ایک طائف میں نبی کریم کی معافی۔ جب مکہ میں شدید مخالفت کا سامنا ہوا تو نبی کریم دین اسلام کی دعوت کے لیے طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور بچوں کو آپ پر پتھر پھینکنے کے لیے اکسایا، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ اس کے باوجود جب فرشتہ آیا اور طائف کے لوگوں کو تباہ کرنے کی اجازت مانگی تو نبی نے دعا کی، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ یہ واقعہ نبی کی بے مثال صبر و برداشت اور رحم دلی کو ظاہر کرتا ہے۔ 2 حضرت عمر اور ان کا انصاف۔ ایک رات حضرت عمر فاروق مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کا حال جاننے کے لیے نکلے۔ ایک عورت کو دیکھا جو پتھر آبال رہی تھی تاکہ اپنے بچوں کو بہلائے کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ فوراً بیت المال گئے، آٹے کی بوری اپنے کندھے پر اٹھائی اور عورت کے گھر لے گئے۔ جب اس نے شکریہ ادا کیا، آپ نے فرمایا، یہ میرا فرض ہے کہ بطور حاکم کوئی بھوکا نہ رہے۔ یہ واقعہ ان کی عاجزی اور ذمہ داری کا بے مثال نمونہ ہے۔ 3 حضرت بلال کا غیر متزلزل ایمان۔ حضرت بلال ایک حبشی غلام اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ ان کے مالک نے انہیں سخت اذیتیں دیں، گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھا اور اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کیا، لیکن بلال بار بار کہتے رہے، یہد اللہ ایک ہے۔ ان کا غیر متزلزل ایمان دوسروں کے لیے تحریک کا باعث بنا اور اللہ پر یقین کی طاقت کو ظاہر کیا۔ 4 حضرت عثمان کی سخاوت۔ مدینہ میں قحط کے دوران حضرت عثمان نے 1000 اونٹوں کا قافلہ خوراک اور سامان کے ساتھ غربا کے لیے وقف کر دیا۔ تاجروں نے سامان کے عوض زیادہ قیمت دینے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے پہلے ہی اس کا بڑا اجر دیا ہے۔ یہ سخاوت کا ایک بے مثال واقعہ ہے جو خود غرضی پر اثار کو فوقیت دیتا ہے۔ 5 حضرت ابو بکر کی وفاداری۔ ہجرت کے دوران حضرت ابو بکر نبی کریم کے ساتھ تھے۔ غار ثور میں جب وہ چھپے ہوئے تھے تو ابو بکر نے غار کے سوراخ کو اپنے پاؤں سے بند کر دیا تاکہ نبی کو نقصان نہ پہنچے۔ سانپ کے کاٹنے کے باوجود انہوں نے خاموشی اختیار کی اور نبی کی حفاظت کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ وفاداری اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ 6 بوڑھی عورت کے ساتھ نبی کریم کی مہربانی۔ ایک بوڑھی عورت روزانہ نبی کریم پر کوڑا پھینکتی تھی جب آپ اس کے گھر کے پاس سے گزرتے۔ ایک دن جب کوڑا نہیں پھینکا گیا تو نبی نے پوچھا اور معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، جس سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ دشمنوں کے ساتھ بھی نبی کریم کی مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کہانیاں اسلامی تاریخ کے روشن واقعات ہیں جو صبر، سخاوت، ایمان اور معافی جیسے اصولوں کی تعلیم دیتی ہے۔